بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس آرڈر 2002 ASI سب انسپیکٹر اور تمام پروموشن ایگزام کے لیے جو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اس میں سے آج تیسرا لیکچر ہے پولیس آرڈر 2002 کا۔ فرسٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 21 who has the authority to constitute police region with the approval of the government۔ آرٹیکل 21 کے مطابق حکومت کی منظوری سے پولیس علاقوں کی تشکیل کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پروونشل پولیس آفیسر PPO یعنی IG جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ جو آرٹیکل 21 ہے اس میں جو پولیس آرڈر 2002 کا آرٹیکل 21 ہے، اس میں ریجنوں اور ڈویژنوں وغیرہ کی تشکیل کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن آف ریجنز اینڈ ڈویژنز۔ تو یہ آرٹیکل نمبر 21 ہے، تو اس میں سے MCQ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 21 a police with more than 10,000 personnel shall be headed by an officer of what minimum rank۔ آرٹیکل 21 کے مطابق 10,000 سے زیادہ اہلکاروں پر مشتمل پولیس کی سربراہی کس کم سے کم رینک کون سا افسر اس میں وہاں ہوگا؟ جہاں بھی 10,000 سے زیادہ اہلکار جس ڈسٹرکٹ میں ہوں گے تو وہاں جو کم از کم رینک کا جو سربراہ ہوگا اس ڈسٹرکٹ کا وہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہوگا۔ جہاں بھی پولیس کی نفری 10,000 سے زیادہ ہوگی وہاں ریجن کا سربراہ ایک ایسا پولیس آفیسر ہوگا جس کا عہدہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے رتبے سے کم نہ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن، ایز پر آرٹیکل 21 a police division is under the command of an officer of what rank۔ آرٹیکل 21 کے مطابق پولیس ڈویژن کس رینک کے افسر کے متحد ہے؟ یعنی ایک ڈویژن جو ہوتی ہے اس میں جتنے بھی تھانے ہوتے ہیں ان کا جو یا سب ڈویژن ہوتی ہیں ان کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ سپریڈنٹنٹ آف پولیس ہوتا ہے، جس کو SP کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، انڈر آرٹیکل 21 a police station may be headed by an officer of which rank۔ آرٹیکل 21 کے تحت تھانے کا سربراہ کس رینک کا افسر ہوتا ہے؟ تو وہ انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر، یا انسپیکٹر ہو سکتا ہے یا SI یعنی سب انسپیکٹر ہو سکتا ہے، تھانے کا انچارج ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، جس کو SHO بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 21 وٹ از دا رینک آف دی آفیسر ہو میں ہیڈ اے پولیس سب ڈویژن۔ آرٹیکل 21 کے مطابق اس افسر کا درجہ کیا ہوگا جو پولیس سب ڈویژن کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ یعنی سب ڈویژن یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک سرکل ہوتا ہے، ایک ڈویژن ہے اور ڈویژن میں کتنے سرکل ہوتے ہیں، ہر سرکل میں یعنی ہر سب ڈویژن سرکل کو کہا جاتا ہے، اور ہر ڈویژن میں کتنے تھانے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 21 کے مطابق اس افسر کا جو رینک کیا ہوگا جو پولیس سب ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے، تو وہ اسسٹنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ASP یا DSP رینک کا جو پولیس آفیسر ہوگا وہ سب ڈویژن کا سربراہ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 24 who may administer the oath or affirmation to police officer upon appointment۔ آرٹیکل 24 کے مطابق تقرری کے وقت کون پولیس آفیسر سے حلف یا تصدیق کر سکتا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پروونشل پولیس آفیسر ہے۔ آرٹیکل 24 میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس کے اراکین کی طرف سے حلف یا اقرار صالحہ، اوتھ اور افرمیشن بائی ممبرز آف پولیس، تو یہ آرٹیکل کا جو ٹائٹل یہ ہے 24 کا، اس میں سے ایک کویسچن بنا ہے۔ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ پروونشل پولیس آفیسر ہے، یعنی PPO IG جو ہے وہ آرٹیکل 24 کے تحت تقرری کے وقت پولیس افسر سے حلف یا تصدیق کر سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، انڈر آرٹیکل 24 assistant superintendents of police shall make their oath before which officer۔ آرٹیکل 24 کے تحت اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کس افسر کے سامنے اپنا حلف اٹھائیں گے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر وہ کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی ہے، یعنی یہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی کا جو کمانڈنٹ ہوگا اس کے سامنے جو CSP آفیسر ہیں، جو ASP یعنی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس آف پولیس جن کی تقرری ہوتی ہے، وہ اپنا حلف جو ہے وہ کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 26 who has the authority to suspend a member of the police۔ آرٹیکل 26 کے مطابق پولیس ممبر کو معطل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آفیسر اتھورائزڈ بائی دی اتھارٹی، یعنی جسے بھی یہ اتھارٹی ہے جس کے پاس یہ اختیار حاصل ہو اس کو معطل کرنے کا وہ معطل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، انڈر آرٹیکل 26 what happen to a police officer powers
اینڈ فنکشنز وائل انڈر سسپینشن. آرٹیکل 26 کے تحت معطلی کے دوران پولیس افسر کے اختیارات اور افعال کا کیا ہوتا ہے. بیسیکلی جو آرٹیکل 26 ہے پولیس آرڈر 2002 کا، اس میں سسپینشن آف پولیس آفیسر کے متعلق بتایا گیا ہے. یعنی پولیس افسر کی معطلی جب ہوتی ہے اس کو کون معطل کر سکتا ہے اور اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، یہ ساری اس میں ڈسکشن ہے. تو اس کا جو رائٹ آنسر دے ریمین سسپینڈڈ، یعنی آرٹیکل 26 کے تحت معطلی کے دوران پولیس افسر کے جو اختیار ہوتے ہیں وہ بھی اس کے جو سسپینڈ ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ معطل ہونے کے بعد اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے. نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 120 who has the authority to direct the conduct of public assemblies and processions. آرٹیکل 120 کے مطابق عوام مجالس اور جلوسوں کے انعقاد کی ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس. جو ڈسٹرکٹ پولیس کا ہیڈ ہوگا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ عوام کو مجلس یعنی مجالس اور جلوسوں کے انعقاد کی ہدایت کر سکے. بیسیکلی جو آرٹیکل 120 ہے اس میں عوامی اجتماعات اور جلوس آئے کا ضابطہ اور ان کے اجازت نامے کی بات کی گئی ہے. ریگولیشن آف پبلک اسمبلیز اینڈ پروسیشن اینڈ لائسنسنگ آف سیم. تو یہ اس میں جو ہے اس میں سے ایم سی کیوز بتائے جا رہے ہیں. انڈر آرٹیکل 120 وٹ مے دا ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس ریکوائر فار پبلک اسمبلیز دیٹ آر لائکلی ٹو کاز اے بریچ آف پیس. آرٹیکل 120 کے تحت ضلعی پولیس کا سربراہ کو عوامی اجتماعات کے لیے کیا ضرورت ہو سکتی ہے جو امن کی خلاف ورزی کا سبب بن سکتی ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ان اپلیکیشن فار اے لائسنس ہے. ڈسٹرکٹ پولیس کا سربراہ یا اسسٹنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس موقع کی مناسبت سے سرکاری سڑکوں یا سرکاری گلیوں میں شاہراہوں پر اجتماعات اور جلوسوں کے انعقاد کا حکم دے سکتا ہے اور جلوسوں کے گزرنے کے لیے راستوں اور اوقات مقرر کر سکتا ہے. نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 120 what fee is charged for the grant of a license for assemblies or processions. آرٹیکل 120 کے مطابق مجالس یا جلوسوں کے لیے لائسنس دینے کے لیے کیا فیس ہوگی؟ تو اس کے لیے کوئی فی نہیں ہوتی، نو فی. نیکسٹ کویسچن، انڈر آرٹیکل 120 which officer can stop a procession that violates the conditions of a license. آرٹیکل 120 کے تحت لائسنس کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے جلوس کو کون سا افسر روک سکتا ہے؟ ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس. سمپل طریقہ اس کا یہ ہے کہ 120 کے مطابق عوامی اجتماعات اور جلوس آئے کا جو اجازت نامہ لیا جاتا ہے، اگر کوئی اجازت نامہ نہیں لیتا یا اجازت نامہ لے کر بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے رولز کی، تو 120 آرٹیکل پولیس آرڈر 2002 کا جو یہی بتا رہا ہے کہ اس کی بابت اختیارات جو ہے وہ کس کے پاس ہوں گے؟ تو وہ ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس، جو ڈسٹرکٹ پولیس کا ہیڈ ہوگا اس کے پاس اس کے اختیارات ہوں گے. نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 120 وٹ از پروسیشن آر اسمبلی دیٹ ریفیوزز ٹو اوبے این آرڈر ٹو ڈسپرس کنسیڈرڈ. آرٹیکل 120 کے مطابق کون سا جلوس یا مجلس ہے جو منتشر ہونے کے حکم کو ماننے سے انکار کرے؟ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ این انلافل اسمبلی، ایک مجمع خلاف قانون ہے. تو اس کا رائٹ آنسر انلافل اسمبلی ہے. نیکسٹ کویسچن جو ہے، As per Article 122, the head of district police may prohibit the carrying of weapons or harmful article for how long at a maximum. Article 120 کے مطابق ضلعی پولیس کا سربراہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک ہتھیار یا نقصان دہ چیز لے جانے پر پابندی لگا سکتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے 2 days ہے. یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا جو سربراہ ہے اس کے پاس صرف 2 دن اختیار ہوتے ہیں، 2 دن کے، کہ وہ کسی کو ہتھیار یا نقصان دہ چیز لے جانے پر پابندی لگا سکے. نیکسٹ کویسچن، انڈر آرٹیکل 120 which of the following article may be prohibited for the prevention of disorder. آرٹیکل 120 کے تحت مندرجہ ذیل میں سے کون سا آرٹیکل خرابی کی روک تھام کے لیے ممنوع ہو سکتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر سٹونز، سوارڈز، ایکسپلوسیوز، آل آف دی ابو. تو اس کا رائٹ آنسر جو ہوگا وہ آل آف دی ابو ہوگا. یعنی یہ ساری چیزیں اگر کوئی خرابی کی روک تھام کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کو آرٹیکل 122 کے تحت جو ممانعت کا اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے پولیس افسران کو. وہ کون پولیس افسر ہوگا؟ وہ ضلعی پولیس افسر ہوگا، یعنی ڈسٹرکٹ پولیس افسر ہوگا، ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس. نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 120 وٹ ہیپنز اف اے پرسن از فاؤنڈ کیرنگ این آرٹیکل ویپن ریفرڈ ٹو ان کلاس 1. آرٹیکل 120 کے مطابق کیا ہوتا ہے
اگر کوئی شخص کلاس 1 میں کوئی آرٹیکل ہتھیار لے کر پایا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر دی آرٹیکل ویپن از سیزڈ، یعنی ہتھیار ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اگر آرٹیکل 122 کے مطابق کسی شخص کے پاس ہتھیار ہو تو پولیس آفیسر جو ہیں وہ اس کو ویپن کو سیزڈ یعنی ضبط کر سکتا ہے آرٹیکل 120 کے مطابق۔ نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 123 who has the authority to give direction for maintaining public safety at places of public amusement or assemblies۔ آرٹیکل 123 کے مطابق عوامی تفریحی مقامات یا جلوسوں میں عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آرٹیکل 123 جو ہے پولیس آرڈر 2002 کا، وہ تفریحی مقامات وغیرہ پر سنگین خرابی کے خلاف ہدایات دینے کا اختیار کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پاور ٹو گیو ڈائریکشن اگینسٹ سیریس ڈس آرڈر ایٹ پلیس آف امیوزمنٹ۔ تو یہاں جو اس کویشچن کا جو آنسر ہوگا، پولیس آفیسر آف دی رینک آف اسسٹنٹ سب انسپکٹر آر ابو۔ ASI رینک کا جو پولیس افسر ہوگا یہ سے ابو، وہ عوامی تفریح مقامات جلوسوں میں عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایات دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ Next question, under Article 123, what is the purpose of the direction given by a police officer at a public assembly or place of amusement؟ Article 123 کے تحت عوامی اجتماع یا تفریحی مقام پر پولیس افسر کی طرف سے دی گئی ہدایات کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ٹو انشور دا سیفٹی اینڈ آرڈرلی کنڈکٹ آف دا پبلک، عوام کی حفاظت اور منظم طرز عمل کو یقینی بنانا ہے۔ ٹو انشور یقینی بنانا، دی سیفٹی حفاظت کو، اینڈ آرڈرلی کنڈکٹ اور طرز عمل کو آف دی پبلک عوام کی۔ نیکسٹ کویشچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 124 وٹ میں اے پولیس آفیسر ڈو ان این ایمرجنسی ٹو پریونٹ پرسنز اور وہیکلس فرام انٹرنگ این ایریا؟ آرٹیکل 124 کے مطابق ایک پولیس افسر ہنگامی صورتحال میں لوگوں یا گاڑیوں کو کس علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس کے آنسر سے پہلے آپ ویڈیو کو اگر لائک کر دیں گے تو یقین مانیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ ہمیں ضرور اپریشیشن ملتی ہے آپ کے لائک کرنے سے۔ ویڈیو کو جب آپ دیکھ رہے ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا ایرکٹ بیریئرز آر ٹیمپریرلی کلوز اسٹریٹس۔ آرٹیکل 124 گلیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے حوالے سے ہے، ایرکٹنگ آف بیریئرز ان اسٹریٹس کے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو 124 کے مطابق پولیس افسر ہنگامی صورتحال میں لوگوں یا گاڑیوں کو کس علاقے میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے، تو وہ رکاوٹیں کھڑی جو ہے وہ عارضی طور پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بند کر سکتا ہے، گلی بھی بند کر سکتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ ایرکٹ بیریئرز آر ٹیمپریرلی کلوز اسٹریٹس۔ نیکسٹ کویشچن، ایز پر آرٹیکل 125 under which condition may a police officer search a person or vehicle in a public streets or police of public resort؟ آرٹیکل 125 کے مطابق پولیس افسر کس شرط کے تحت کس عوامی سڑکوں یا عوامی تفریحی مقام پر کسی شخص یا گاڑی کی تلاشی لے سکتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر if the officer has reasonable ground for suspicion، اگر افسر کے پاس شک کی معقول وجہ ہے، بنیاد ہو، تو وہ کسی بھی گاڑی کی تلاشی لینے کا اگر اس کو شک و شبہات ہوتے ہیں تو وہ تلاشی لے سکتا ہے سڑکوں یا عوامی تفریحی مقام پر آرٹیکل 125 کے تحت۔ 124 کے مطابق بیریئرز آر ٹیمپریرلی کلوز اسٹریٹس کرنا تھا، یعنی کسی گلی یا کسی سڑک کو بند کرنے کا اختیار ہے آرٹیکل 124 میں، اور آرٹیکل 125 میں اس کے پاس پولیس افسر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کسی کو وہ شک و شبہات ہوتے ہیں اس کو کسی گاڑی پر، تو وہ اس کو کسی بھی گلی میں یا کسی بھی مقام پر، عوامی سڑکوں پر، عوامی تفریحی مقام پر وہ اس شخص کی گاڑی کی تلاشی لے سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 125 وٹ شوڈ اے پولیس آفیسر ڈو اف دے سسپیکٹ اے پرسن اکاؤنٹ از فالس اور سسپیشیس آفٹر سرچنگ؟ آرٹیکل 125 کے مطابق اگر کسی پولیس افسر کو تلاشی کے بعد کسی شخص کا اکاؤنٹ جھوٹا یا مشکوک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سائزز دی سسپیشیس آرٹیکل اینڈ ایشو
تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیو لاء سے ریلیونٹ ہے وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔